بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تحریر میر اور یہ ہے میرا چینل کہانی دنیا۔ آج میں آپ کے لیے فرحت اشتیاق کے ناول تیرے لیے ہے میرا دل کا پارٹ 4 لے کر آئی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 4۔ اخلاق بتا رہا تھا کہ تم روزانہ فون کر کے پوچھتی تھی ہم لوگوں کے بارے میں۔ ہاں، آپ نے اتنے دن جو لگا دیے، 1 مہینے کا کہہ کر گئے تھے، وہ ناراضگی سے بولی۔ اصل میں ارادہ تو خالی عمرہ کر کے واپس آ جانے کا تھا، پھر میں نے سوچا 15 دن کا ویزا مکمل استعمال کرنا چاہیے۔ قسمت والے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ اپنے در کی حاضری نصیب کرتا ہے، اس لیے پروگرام سے ہٹ کر یہ اضافی دن مکہ مدینہ میں گزر گئے۔ اسی وقت اخلاق نے ایک بھاری بھرکم شاپر لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اجالا کے لیے لائم جوس اور میرے لیے 1 کپ گرما گرم کافی کا جلدی سے لے کر آؤ۔ وہ بیگ میں سے سامان نکالتے ہوئے اس سے بولے، یہ پرفیومز میں نے تمہارے لیے پیرس سے خریدے ہیں اور یہ پینٹنگ بطور خاص تمہارے لیے وینس سے خریدی ہے۔ ہم لوگ 2 دن کے لیے وینس بھی گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ آرٹسٹ بندی ہے، اس کے لیے کوئی نادر و نایاب پینٹنگ سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ کیا ہوگا، اور یہ پین لندن سے خریدا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ چیزیں تمہیں اچھی لگیں یا نہیں، بہرحال میں نے سوچا تم دوسری لڑکیوں کی طرح کاسمیٹکس اور جیولری تو زیادہ استعمال کرتی بھی نہیں ہو، اس لیے اس قسم کی کوئی چیز نہیں لی۔ وہ اتنے زیادہ قیمتی تحائف قبول کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ انکل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد رکھا، لیکن یہ سب بہت زیادہ ہے۔ بس 1 آدھ چیز کافی تھی۔ وہ انہیں انکار کرنا بھی چاہ رہی تھی اور کرتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں یہ چیزیں پسند نہیں آئیں؟ وہ جان بوجھ کر اس کی بات کو غلط رنگ دینے لگے تو وہ بے اختیار بولی، سب چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر ہفگی بھرے انداز میں بولے، میں تمہیں صرف بیٹی کہتا ہی نہیں، سمجھتا بھی ہوں، اور تم میرے ساتھ غیرت برت رہی ہو۔ یہ اویس بھی تو ہے، تمہاری طرح اس کے لیے بھی میں نے پرفیوم خریدے، بلکہ اس نے ضد کر کے مجھ سے پیسے بٹورے۔ تمہارے ہی جیسا پین اس کے لیے بھی لیا۔ اسے تو مجھ سے کوئی بھی چیز لیتے ہرگز تکلیف نہیں ہوئی، تم کیا اس سے بھی بڑی ہو گئی ہو؟ ان کی ناراضگی سے سہم کر وہ جلدی سے بولی، آپ ناراض تو مت ہوئیں، آئی ایم سوری۔ آئندہ اگر تم نے میرے ساتھ غیروں والی بات کی تو میں واقعی ناراض ہو جاؤں گا۔ اویس اس تمام بات چیت سے بے نیاز اخبار میں کھویا ہوا تھا۔ اخلاق نے ٹرے لا کر سامنے رکھی تو اس نے لائم جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ مدینہ میں کتنا خوبصورت گولڈ کا بریسلٹ خریدتے خریدتے رک گیا، حالانکہ وہ تمہارے ہاتھ میں بہت اچھا لگتا، لیکن میں نے تمہیں کبھی جیولری پہنے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اس لیے سوچا کہ شاید تم پسند نہیں کرتی۔ وہ کافی پیتے ہوئے بولے، نہیں، مجھے الجھن سی ہوتی ہے، اگر کبھی کہیں آنے جانے کے لیے پہن بھی لوں تو سخت کوفت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بہت سا وزن میرے اوپر لدا ہوا ہے، سانس گھٹنے لگتی ہے۔ وہ اپنے سادہ رہنے کی وجہ بتانے لگی تو وہ بے اختیار مسکرا دیے۔ اویس میں تم سے کہہ رہا تھا نا، اس کی ہر بات سبین جیسی ہے، وہ بھی اسی کی طرح میک اپ اور زیورات سے بیزار رہا کرتی تھی۔ انہوں نے اویس کو مخاطب کیا تو اخبار پر سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور دوبارہ اپنی نظریں اس پزل کی طرف گاڑ لیں جسے وہ حل کر رہا تھا۔ اس کی طرف سے اپنی بات کا کوئی جواب نہ پا کر وہ کچھ بے مزہ سے ہوئے۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا، انہوں نے دل میں سوچا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر وہ دوبارہ اجالا سے مخاطب ہوئے۔ سبیحہ تو سخت چڑا کرتی تھی سبین کی اس عادت سے، مگر وہ بھی ایک ہی تھی۔ اگر کبھی کہنے سننے پر کچھ پہن بھی لیا تو تھوڑی دیر بعد ہی سب اتار کر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، بالکل تمہاری طرح ڈھلے ہوئے منہ سے رہا کرتی تھی۔ انہیں تیار ہونے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجا سنوار کر اور خوب تیار کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا، ان مصنوعی سہاروں کی انہیں بالکل بھی حاجت نہیں تھی۔ سامنے دیوار پر لگی اس تصویر پر، جس میں ایک بے حد حسین لڑکی ایک نہایت خوبرو مرد کے ساتھ کھڑی تھی، نظریں جما کر کہا، ہر بار ان کے گھر آ کر اس تصویر کو دیکھ کر وہ یہی سوچا کرتی تھی کہ شاید ایسے ہی جوڑے کو چاند سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ وہ دونوں حسن و خوبصورتی کا مجموعہ تھے، ایک دم پرفیکٹ کپل۔ تمہارے سادگی سے رہنے کی بھی کیا یہی وجہ ہے؟ شرارت سے مسکرا کر بولے تو وہ جھمک کر رہ گئی۔
میں اپنی بات تو نہیں کر رہی تھی، میں تو عادتاً ہی ایسی ہوں، وہ وضاحتی انداز میں بولی تو وہ کہنے لگے، کیوں تمہارے خیال سے کیا تم خوبصورت نہیں ہو؟ انہوں نے ذرا سی بات کا ایشو بنا کر بحث کو طویل کر دیا تھا۔ وہ ایک نظر ویس پر ڈال کر جو ان لوگوں سے یکسر بے نیاز اور بیگانہ محسوس ہو رہا تھا بولی، اللہ کا شکر ہے اس نے تمام چیزوں کے ساتھ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو تو حسن کا مجموعہ بنا کر نہیں بھیجتا، کچھ لوگوں کو تو میرا جیسا بھی ہونا تھا، بڑا عام سا۔ اس کی بات پہ وہ تعصب سے گردن ہلا کر بولے، لڑکی تم خود انکساری سے کام لے رہی ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں اپنی خوبصورتی کا۔ ان کی بات پر بے ساختہ مسکرا رہی تھی، آپ کو تو میں پیاری لگوں گی ہی، ان کی بات کو انجوائے کرتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں تم خود کس کو پیاری لگنا چاہتی ہو؟ کون ہے وہ جس کی تعریف کرنے پر تمہیں اپنی خوبصورتی کا یقین آئے گا؟ وہ بڑے صاف گو بلکہ کسی حد تک منہ پھٹ بھی ہیں، یہ بات وہ جانتی تھی، لیکن اس حد تک ہوں گے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس وقت ان کی اس بات پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ سامنے بیٹھے بندے نے اخبار ایک طرف رکھ دیا تھا اور اب بڑے غور سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے سر جھکائے ہوئے بھی پتا تھا کہ وہ دونوں ہی بڑی فرصت سے اس کے چہرے کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال کا سامنا اسے زندگی میں پہلی مرتبہ کرنا پڑ رہا تھا اور وہ بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت سے جلد از جلد پیچھا چھڑا لینا چاہتی تھی۔ اس طرح کی باتیں تو اس نے کبھی اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بھی نہیں کی تھی، کہاں 2 عدد مردوں کے درمیان۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ کپ اور گلاس ٹرے میں رکھ کر واپس کچن میں رکھا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ جلدی سے ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ انکل آپ کے لیے کافی اور لاؤں؟ وہ جو ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے اسے شوق نظروں سے دیکھ رہے تھے بے اختیار قہقہہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ نہیں رہنے دو، اس کی حالت پر شاید انہیں ترس آ گیا تھا، اس لیے قہقہہ مختصر کرتے ہوئے جواب دیا تھا، اور وہ جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ کچن میں آ کر 2 گلاس ٹھنڈے پانی کے پی کر اس نے اپنے حواس بحال کیے اور پھر وہیں کھڑے ہو کر 2-4 منٹ گزار دیے۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں واپس آئی تو خود کو کسی حد تک نارمل کر چکی تھی۔ اچھا انکل میں چلتی ہوں، وہ وہیں کھڑے کھڑے ان سے بولی تو وہ ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے بولے، اتنی جلدی کیا ہے، کھانا کھا کر جانا؟ نہیں، مجھے گھر جا کر اپنے ہفتے بھر کے جمع شدہ بہت سے کام نپٹانے ہیں، اور ویسے بھی میں نے تو ناشتہ ہی اتنا لیٹ کیا تھا کہ لنچ تو شاید ہی کروں۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، بھوک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خالی ہمارا ساتھ دینے کے لیے بیٹھ جانا۔ اس کے اعتراض کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ تھے۔ انکل دیر ہو جائے گی، سچ مچ بہت کام ہے مجھے۔ اویس شاید اخبار پڑھ چکا تھا، اسی لیے اب فرصت سے بیٹھا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ تم بہانے بازی کر رہی ہو، لیکن پھر بھی مان لیتا ہوں کہ تمہیں جلدی ہے، لیکن کھانا تو تمہیں پھر بھی کھانا پڑے گا۔ اس سے کہتے انہوں نے شاہد کو آواز دے کر کھانا لگانے کے لیے کہا۔ تمہاری خاطر آدھا گھنٹہ پہلے ہی لنچ کر لیتے ہیں۔ وہ ہتھیار ڈالنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اویس اس کی بے بسی پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے اصرار کر کے مختلف چیزیں پیش کرنے لگے تو وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، آپ نے کہا تھا خالی ساتھ دینے کے لیے بیٹھ جانا۔ اس کی بات پر اویس بڑی سنجیدگی کے ساتھ پاپا جانی سے مخاطب ہوا، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کو اپنے کہے لفظوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اجالا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑی سنجیدگی سے سلاد کھاتا پاپا جانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا یوں ہی بول رہا تھا۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول اور سلاد ڈال کر انکل کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کھانا کھا کر وہ فوراً ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ انکل نے واپس آنے کے بعد دوبارہ پاک آنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بھی اپنے سابقہ روٹین بحال کر لی تھی، واک کرتے اور دنیا جہاں کے موضوعات پر دل کھول کر اظہار خیال کیا جاتا۔ اسے ان کے گھر گئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ جب انکل سے پاک میں ملاقات ہو جاتی تھی تو پھر گھر جانے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ وہ خود 2-4 مرتبہ اسے گھر بلا چکے تھے لیکن وہ گئی نہ تھی۔ اس روز وہ اور انکل پارک سے نکل کر باتیں کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ اسی وقت ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ دونوں ہی نے چونک کر دیکھا تھا۔ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کرتے اویس ان لوگوں سے مخاطب تھا، کہاں جانا ہے آپ لوگوں کو؟ آئیے میں ڈراپ کر دوں۔ اس کی شرارتی انداز پر وہ بے اختیار مسکرا دی، جبکہ انکل بڑی شان بے نیازی سے کہنے لگے، ہم ہر ایرے گیرے سے لفٹ نہیں لیا کرتے۔
چلو میاں اپنا راستہ ناپو۔ ان کی بات کو اس نے خوب انجوائے کیا۔ پھر اس سے بولا آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ وہ اسے اپنی جانب توجہ پا کر بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ آج کل ہیں کہاں؟ نظر نہیں آ رہی، اس نے سوال کیا۔ یہی ہوں، مجھے کہاں جانا ہے؟ انکل سے تو روز ملاقات ہوتی ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انکل گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے سے بولے اجالا ابھی اتنا اصرار کر رہا ہے تو میرا خیال ہے بیٹھ جانا چاہیے۔ آجا شاباش۔ وہ اس کے برابر کی سیٹ سنبھالتے ہوئے اس کے لیے پیچھے کا دروازہ کھول گئے تو اسے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ چلو اس بہانے آج اجالا کا گھر بھی دیکھ لیں گے۔ اس بے مروت لڑکی نے کبھی اپنے گھر نہیں بلایا۔ گاڑی اس کے گھر جانے والی سڑک پر مڑی تو انکل بولے۔ ان کی بات پر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اپنے گھر کے تصور اس کے لیے اتنا بھیانک تھا کہ خود وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب انہیں لازمی اندر چلنے کی آفر کرنی پڑے گی۔ وہ کچھ بے چین سی ہو گئی۔ گاڑی اس کے سامنے رکی جس سے اس کا گھر ہونے کا اعزاز حاصل تھا، تو وہ بڑی بددلی سے گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ انداز ایسا تھا جیسے مجبوراً بلا رہی ہو، اور وہ جنہیں چہرہ شناسی کا دعویٰ تھا وہ اس کا چہرہ نہ پڑھ پاتے۔ پھر کسی وقت آئیں گے انشاءاللہ، خدا حافظ۔ انہوں نے پرشفقت انداز میں مسکرا کر معذرت کی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ان لوگوں کو خدا حافظ کہتی وہ گیٹ میں گھس گئی۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھے اویس سے اپنے آرٹیکلز کمپیوٹر پر ٹائپ کروا رہے تھے۔ وہ تیز رفتاری سے کی بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا جبکہ وہ کچھ فاصلے پر راکنگ چیئر پر بیٹھے اسے ٹائپ کرتا دیکھنے کے ساتھ مختلف مشوروں سے نواز رہے تھے۔ جہاں کچھ ترمیم کرنی ہوتی وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کروا دیتے۔ ان دنوں وہ اپنی کتاب کو منظر عام پر لانے کے لیے کام میں مصروف تھے اور فارغ وقت میں اویس ان کا بھرپور ساتھ دیا کرتا تھا۔ کوریڈور سے آتی اجالا کی آواز کو ان دونوں ہی نے تعجب کے ساتھ سنا تھا۔ وہ شاید اخلاق سے پوچھ رہی تھی انکل کہاں ہیں؟ انہوں نے بے ساختہ وال کلاک کی طرف دیکھا تھا۔ رات کے 10 بجے اس کا آنا خاصا تعجب خیز تھا۔ وہ زیادہ تر دن میں یا بہت سے بہت ہوا تو شام میں آیا کرتی تھی۔ اتنے دنوں سے تو وہ ان کے گھر آ بھی نہیں رہی تھی، اتنے دنوں بعد آنا، وہ بھی رات کے وقت۔ وہ اس کی سامت کی وجہ سوچنے لگے تو انہیں خیال آیا کہ وہ شام پاک نہیں آئی تھی۔ اویس ان کی فکر و پریشانی سے لا تعلق ٹائپنگ میں مصروف تھا۔ اسی وقت وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹا اتنی رات کو آئی ہو، سب خیر تو ہے؟ اسے اندر آتا دیکھ کر سب سے پہلے یہی جملہ ان کے منہ سے نکلا۔ ان کے سوال کا کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے ان کی طرف آئی اور کارپیٹ پر ان کے بالکل سامنے بیٹھتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولی میں آپ سے ایک بات پوچھنے آئی ہوں۔ اتنی تہذیب یافتہ اور شائستہ لڑکی سے وہ یہ توقع کبھی نہیں رکھتے تھے کہ وہ بغیر سلام کیے آتے ہی عجیب لا یعنی باتیں کرنا شروع کر دے گی۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو وہ انہیں بہت بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے جھانکتی وحشت اور دیوانگی انہیں در حقیقت خوف زدہ کر گئی۔ اویس کی بورڈ اور مانیٹر سے نظریں ہٹائے اسے ہی دیکھنے لگا تھا، مگر اس کی موجودگی سے بے نیاز ان کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے بولی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ انہیں وہ اس وقت کوئی نفسیاتی مریضہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت انہیں تشویش میں مبتلا کرنے لگی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اجالا کیا بات ہے بیٹا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ ان کا سوال نظر انداز کر کے اپنی بات دہرانے لگی تو وہ اس کی ناسمجھ میں آنے والی کیفیت پر پریشان ہو کر اویس کو دیکھنے لگے۔ اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ اس کی بات کا جواب دیں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ظاہر ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ وہ اپنے سر پر رکھا ان کا ہاتھ جھٹک کر بولی اگر مجھے محبت کرتے ہوتے تو میرے بارے میں پوچھتے میں کون ہوں، میرے گھر والے کون ہیں، اور میں گھر سے بیزار ماری ماری کیوں پھرتی ہوں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخ کر بولی تھی نہیں میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تم خود میرے اوپر بھروسہ کر کے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ وہ نرم لہجے میں بولے۔ جس اجالا کو وہ جانتے تھے وہ اس لڑکی سے بہت مختلف تھی جو اس وقت ان کے روبرو تھی۔ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرے۔ ابھی جب میں گھر سے گاڑی لے کر نکلی تو میرا دل چاہا کہ سامنے سے آتے ٹرک سے گاڑی ٹکرا دوں۔ میں ایسا کرنے بھی والی تھی، پھر اسی وقت مجھے خیال آیا کہ میرے مرنے پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں
آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ شکر ہے اب میرے مرنے پر کوئی تو اداس ہوگا۔ پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ آخر لوگ خودکشی کیسے کر لیتے ہیں۔ خود اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی ختم کر لینا کتنا مشکل کام ہے، لیکن یہ کوئی اتنا ناممکن کام بھی نہیں ہے۔ آپ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے یاد رکھیں گے نا؟ وہ اس وقت قطعاً اپنے حواسوں میں نہیں تھی، وہ اس کی باتوں پر دہل کر رہ گئے تھے۔ اجالا ایسے نہیں کہتے بیٹا، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ گھر والوں سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ شاباش مجھے بتاؤ۔ اسے بچوں کی طرح بہلانے کی کوشش کرنے لگے، اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو سنوارتے وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ اچانک ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، کسی کو میری ضرورت نہیں، میں ان وانٹیڈ ہوں، اور وہ ماریا کہتی ہے کہ میری بددعاؤں کی وجہ سے اس کا بچہ مر گیا۔ میں اس سے جیلس ہوتی ہوں، اسے خوش دیکھ کر جلتی رہتی ہوں، اور میری وجہ سے اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اویس ایک دم اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا اور اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں پاپا جانی کی اپنی حالت اس طرح رونے کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ یہ لڑکی جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، اس کا رونا آخر کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ان کے گھٹنوں پر رکھا اس کا سر اس نے اٹھایا تو وہ دھندلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پاپا جانی تو چپ سادے بیٹھے ہوئے بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ اس کا تو شاید ذہن اور شعوری نظام مکمل طور پر مفلوج ہو گیا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر بھی نہیں چونکی اور ان سے کہنے لگی، اور وہ سعود آرام سے کھڑا اس کی ساری باتیں سنتا رہا تھا۔ پھر جب میں گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلی تو اس نے مجھے روکا بھی نہیں۔ ہاں ہوتی ہوں میں جیلس، مجھ سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ جب میں خوش نہیں ہوں تو کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے خوش ہونے کا؟ میرا دل چاہتا ہے سارے لوگوں سے ان کی خوشیاں چھین لوں، میں روں تو سب روئیں۔ میں نے مارا اس کے بچے کو۔ وہ پھر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اجالا ہوش میں آؤ، ویس نے اسے جھنجھوڑا۔ دیکھو تمہاری وجہ سے پاپا جانی کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اپنا نہیں تو ان کا خیال کرو۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی تو وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ 2-3 منٹ بعد اس نے محسوس کیا کہ رونے کی آواز بند ہو گئی ہے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے سینے پر رکھا اس کا سر اٹھایا تو اس میں بے ہوش وجود اس کے ہاتھوں میں جھول کر رہ گیا۔ اویس ڈاکٹر کو فون کرو، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ پاپا جانی اسے بے ہوش دیکھ کر سراسیمگی سے بولے۔ پاپا جانی آپ پریشان نہ ہوں، اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ ان کے پریشان چہرے پر نظر ڈال کر تسلی دینے لگا۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ میری بچے ایسے حالوں میں پہنچ جائے اور میں آرام سے بیٹھوں؟ ہاتھ پاؤں چھوڑ دینے اور پریشان ہونے سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور کچھ ناراضگی بھرے لہجے میں کہتا، اسے سنبھال کر اور سہارا دے کر کھڑا ہوا۔ اس کے بے ہوش جسم کا سارا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ آہستہ قدموں سے چلتا اسے لے کر وہ پاپا جانی کے بیڈ روم میں آ گیا اور بڑے آرام سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے پیچھے وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے تھے اور بیڈ پر اجالا کے برابر بیٹھتے ہوئے انہوں نے 2-3 صورتیں پڑھ کر اس کے اوپر پھونکی تھیں۔ اویس اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالتا ہوا اسے آوازیں دے کر بھی اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 10-15 منٹ کی جدوجہد کے بعد اب وہ ہوش میں نہ آئی تو اس نے ایک آخری کوشش کے طور پر اس کے اوپر جھک کر اسے آواز دی، اجالا اٹھو۔ اب ڈاکٹر کو فون کرنے ہی والا تھا کہ اس کے وجود میں حرکت محسوس کر کے رک گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں دور، بہت دور سے کوئی اسے آواز دے کر بلا رہا ہے۔ یہ آواز کس کی ہے وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو وہاں موجود دونوں ہی افراد نے شکر ادا کیا۔ اپنے بالکل قریب جھک کر کھڑے ہوئے اویس کو دیکھ کر وہ ایک دم اپنے ہانسوں میں واپس آ گئی۔ ایک نظر خود پر اور ایک اپنے برابر بیٹھے انکل پر ڈال کر اٹھ بیٹھی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما اور اپنی کچھ دیر پہلے کی دیوانگی پر شرمسار بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسے کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ہوش و خرد سے بیگانگی کے عالم میں وہ جو کچھ کر گزری تھی وہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ وہ ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے نہ کھلی تھی، اپنے خون میں بند لوگوں سے دور رہتی تھی، لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک بند کتاب کی طرح رہی تھی۔ کیا ہو جاتا وہ آج یہاں نہ آتی؟ اسے تو بہتر تھا وہ گاڑی واقعی کہیں ٹکرا دیتی۔ یوں خود کو بے نقاب کر کے اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ کس حساب میں وہ ان لوگوں کو پریشان کرنے چلی آئی تھی؟ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے، ان لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے جو پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ بیٹا دودھ پیو گی؟ اس نے اپنے برابر بیٹھے انکل کی آواز سنی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ انکار میں گردن ہلا سکے۔
اویس شاید سے کہو ایک گلاس دودھ لائے۔ انہوں نے اویس سے کہا تو وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں گھر جاؤں گی، وہ ان دونوں سے نظریں چرائے سر جھکا کر بولی تھی۔ وہ اب مزید ایک لمحہ بھی ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شاید اپنی محبت سے مجبور ہو کر کچھ کہنے والے تھے کہ اویس فوراً ہی واپس اس کی طرف آتا ہوا بولا، چلیں پاپا جان اجالا کو گھر چھوڑ آتے ہیں۔ اس حالت میں اسے واپس بھیجنے کے لیے کسی قیمت پر راضی نہیں تھے، لیکن اویس آنکھوں میں اصرار لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر درج تاثرات ان سے پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ اب اسے کچھ مت پوچھیں۔ وہ بڑی بے چارگی کے عالم میں بیڈ پر سے اٹھے اور اس سے بولے، چلو تمہیں گھر چھوڑ دیں۔ وہ اپنے وجود کو بمشکل گھسیٹتی بستر پر سے اتر آئی۔ کھڑے ہوتے ہی اسے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا اور وہ لہرا کر بستر پر گرنے ہی والی تھی جب دائیں طرف کھڑے اویس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت کے آگے اس کی مزاحمت بیکار ثابت ہوئی۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ انکل ان دونوں کے پیچھے چلتے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کا اختتام ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔